اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی تحصیل میں جن چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ان میں سے ایک ادب ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ادب ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، ان میں سب سے مقدم استاذ کا ادب، اس کی تعظیم و توقیر اور اس کا احترام ہے۔ استاذ کے ادب کے بغیر ہو سکتا ہے کہ جانکاری اور علم حاصل ہو جائے، لیکن جو علم کا فیضان ہے، علم کا جو نور ہے اور علم کی جو برکت ہے، اس سے طالب علم محروم رہے گا۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ سب سے زیادہ استاذ کا ادب و احترام دوران طالب علمی ملحوظ رکھے۔ ہمارے اکابر کس کس طریقے سے اپنے اساتذہ کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، کتنی عظمت اپنے اساتذہ کی ان کے دلوں میں تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کنت اتصفح الورق بین یدی مالک تصفحا رقیقا ہیبۃ لہ لئلا یسمع وقعها۔ میں جب اپنے استاذ امام مالک کے سامنے بیٹھا کرتا تھا تو جب ورق گردان کی، ورق پلٹنے کی ضرورت پڑتی تھی تو بڑی آہستگی کے ساتھ ورق پلٹتا تھا، کہیں ورق پلٹنے کی آواز حضرت تک نہ پہنچ جائے۔ ان کی عظمت اور ان کے احترام میں یہ کیا کرتا تھا۔ حضرت ربی بڑے عالم گزرے، وہ کہتے ہیں واللہ مجترأت علی ان اشرب الماء والشافعی ینظر الی ہیبۃ لہ۔ اپنے استاذ امام شافعی کا اتنا احترام اور اتنی عظمت دل میں ہوتی تھی کہ کبھی میں نے اس بات پر جرأت نہیں کی کہ امام شافعی مجھے دیکھ رہے ہو اور میں نے ان کے سامنے پانی پی لیا۔ اشرف بن عبدالعزیز امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رأیت ابا حنیفہ بین یدی مالک کالصبی بین یدی ابی۔ میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا امام مالک کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوئے ادب کے ساتھ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے والد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ قریب کے اکابر جو ہیں ان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، ان کی کتابوں میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم میں میں نے نہ تو بہت زیادہ محنت کی ہے اور نہ بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی اور ایک بات کا لحاظ پابندی کے ساتھ کیا، کبھی کسی استاذ کو میں نے ناراض نہیں کیا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور علم کی خدمت کی توفیق دے رکھی ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف اساتذہ کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی استاذ کو نام سے کبھی نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے۔ کنیت سے پکارنے میں عظمت اور احترام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی مرض و بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، اثنائے گفتگو ایک بڑے عالم کا تذکرہ آیا، ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، صحیح طریقے سے بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے کہ بالکل نازیبا بات ہے، نامناسب بات ہے کہ کسی بڑے کا تذکرہ آئے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دل میں کوئی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے استاذ علی ابن مدینی زندہ ہوتے اور میں دوبارہ ان کے پاس جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا۔ اس طرح ہمارے اکابر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، وہ کہا کرتے تھے کہ انا عبد من علمنی حدیثا، جس نے ایک حدیث بھی مجھے سنا دی، مجھے سکھا دی، میں ہمیشہ کے لیے اس کا غلام۔ اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غلام اپنے آقا کی عظمت، اپنے آقا کا احترام کرتا ہے، اسی طرح میں ہر اس استاذ کا احترام کیا کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے، ہر نماز کے بعد اپنے والد اور اپنے استاذ کے لیے دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑی۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلائے، حالانکہ میرے استاذ اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیاں ہیں، لیکن ان کے احترام میں میں نے کبھی پیر نہیں پھیلا ہے۔ کیا ادب تھا، کیا احترام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساتذہ کے ادب، ان کی عظمت و توقیر اور ان کے احترام کے نتیجے میں ان کا فیضان پوری دنیا تک پہنچایا۔ امام ابو حنیفہ کو لے لیجئے، امام ربی کو لے لیجئے، امام شافعی کو لے لیجئے، امام بخاری کو لے لیجئے، اساتذہ کا ادب و احترام کیا، اللہ نے بے شمار مخلوق تک ان کا فیضان پہنچایا۔
اگر طالب علم یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے علم کی خدمت لے، دین کی خدمت لے اور ان کا فیضان بے شمار لوگوں تک پہنچے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں جن چیزوں کا ادب و احترام ضروری ہے ان کا ادب و احترام کریں، اور سب سے مقدم استاذ کا ادب یہ سب ان کی نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔